اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس نمبر 10 میں ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جس میں گزشتہ گفتگو سے پیوستہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نشانیوں پر ہم بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے جو اندرونی اور بیرونی راستوں سے ہم نے یاد کیا، اس کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ آج کے اس درس میں مزید کچھ اور نشانیاں یا امام معصوم علیہ السلام کی زبان سے کائنات میں موجود اشیاء کی خلقت میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں انسانوں کو کسی خاص چیز کی طرف توجہ دلانے کی جب کوشش کی ہے، تو اس میں آیت سے یاد کیا ہے۔ آیت یعنی نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر فرمایا ہے کہ یہ ایک آیت ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے، یا اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں ان میں غور اور فکر کرنے کے لیے یہ آیت ہے، یہ نشانی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی نشانیوں میں توجہ، سوچ اور غور اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ یہاں پر جو طبعی مناظر ہیں، کائنات میں جو طبعی مظاہر ہیں اور مناظر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے آیت سے یاد کیا ہے۔ یعنی مجھے اگر تم پہچاننا چاہتے ہو، مجھ خدا کو، تو یہ نشانیاں کائنات میں موجود ہیں، ان مظاہر اور ان نشانیوں کی طرف تم توجہ کرو، اس پر سوچو، یہ کیسے وجود میں مظاہر وجود میں آ گئے ہیں اور کس مقصد سے، اور ان کو وجود میں لانے والا کون ہے۔ جب انسان ان چیزوں پر غور اور توجہ کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے گا۔ ان میں سے ایک آیت جس کو اللہ تعالیٰ نے آیت کے نام سے ہی یاد کیا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 190 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اس آیہ شریفہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی خلقت میں، یا لیل اور نہار کی جو آمد ہے، اختلاف یعنی دن کا گزر جانا، رات کا آنا، رات جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر دن آ جاتا ہے، یعنی ایک کا جانا دوسرے کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ اس رفت و آمد میں آیاتن یعنی کچھ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، صاحب عقل، صاحب بصیرت، جو حق اور حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان میں آیات اور نشانیاں ہیں۔ اس آیت اور نشانی کو پہچاننے کے لیے انسان کیسا نگاہ کرے، کس طرح وہ دیکھے، یعنی اس آیت کو سمجھنے کے لیے انسان کس طرح اس مظہر کی طرف، اس نشانی کی طرف نگاہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ یہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی مفضل ابن عمر یا مفضل جعفی کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس شاگرد کو اس کائنات میں اور اس عالم میں جو مخلوقات ہیں، جو اشیاء ہیں، ان کی خلقت کے بارے میں کچھ تعلیمات دی ہیں۔ تو ان تعلیمات کا تذکرہ کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ خود مفضل ابن عمر کو ہم پہچانیں۔ مفضل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی صحابی رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں بھی رہے ہیں، اور امام کے صحابی رہے ہیں، اور کوفے میں ان کی ساری زندگی گزر گئی ہے۔ یہ توحید مفضل ابن عمر کیسا انسان تھا؟ یہ اچھا تھا، مورد اعتماد تھا یا نہیں، اس کے بارے میں
علماء رجال نے مختلف موقف اپنے پیش کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ موثق تھے، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وکیل بھی رہے ہیں، ائمہ معصومین علیہم السلام کا ان پر اعتماد تھا اور ان کے محرم راز تھے۔ بعض نے کہا ہے کہ بعض اماموں نے ان کے بارے میں اپنا صحیح نظریہ پیش نہیں کیا ہے، ان کی ہم وثاقت نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اور موقف ہے، تیسرا نظریہ ہے جو خاموش ہے، نہ انہوں نے وثاقت کا اعلان کیا ہے نہ انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، وہ خاموش رہے ہیں۔ لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وکیل بھی رہے ہیں اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ مکتب امیر المومنین علیہ السلام کے جو منابع ہیں، جو کتابیں ہیں، ان میں بہت ساری روایات اسی صحابی سے بھی منقول ہوئی ہیں، تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مورد اعتماد اور اچھے انسان تھے، اماموں کا ان پر اعتماد تھا۔ لیکن اگر کسی امام نے ان کے خلاف کچھ بولا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی مفضل ابن عمر کی حفاظت کے لیے، چونکہ جب ائمہ معصومین علیہم السلام کے دشمن یا ستمگران وقت کو جب معلوم ہوتا تھا کہ کوئی فرد کسی امام معصوم علیہ السلام کے دوست ہیں، قریب ہیں، تو ان کو اذیت پہنچاتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، یا ان کو اس شہر سے دور بھیجتے تھے، یا ان کے سارے حرکات کو وہ بالکل اپنے نظروں میں رکھتے تھے۔ اس لیے ہو سکتا ہے امام علیہ السلام نے در واقع ان کے خلاف کچھ بولا ہو تاکہ دوسروں کے دشمنوں کی جانب سے ان پر جو ہے کوئی مشکل نہ آئے۔ بہرکیف مفضل ابن عمر کے بارے میں یہ تین نظریے ابھی ہم نے پیش کیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اے مفضل، یعنی امام علیہ السلام کے وکیل تھے اور امام علیہ السلام کا اعتماد تھا ان پر، مفضل پر۔ ایک دن امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ دو شیعوں کے آپس میں کسی مال کے بارے میں اگر کوئی جھگڑا ہو، کوئی لڑائی ہو، کوئی ناراضگی ہو، تو آپ میرے مال میں تصرف کر کے ان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ آپ حل کر دیں۔ یعنی امام علیہ السلام نے یہ اختیار ان کو دیا تھا۔ اس روایت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ مفضل ابن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام کے مورد اعتماد تھے۔ یہی مفضل کہتا ہے کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا اور روضہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میں وہاں پر بیٹھا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عظمت اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام عطا کیا ہے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنا بڑا مقام ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اتنے میں ابن ابی الاوجاع جو ملحد تھا، جو خدا کو نہیں مانتا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا اور اتنے قریب آ کر بیٹھے کہ مفضل کہہ رہا ہے کہ میں ان کی باتیں آرام سے سن سکتا تھا۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ ان کے مقام کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ نعوذ باللہ یہ بہت ہی فلاسفر ہیں، یہ فلسفانہ باتیں کرتے تھے رسول پاک، اور انہوں نے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے محیر العقول، یعنی عقلوں کو حیران کرنے والے ایسے حربے انہوں نے استعمال کیے، اور اس مقام کو کہ نبی ہیں، کہ وحی ان پر اترتی ہے، یہ مقام دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایک ایسا حربہ انہوں نے استعمال کیا۔ تو مفضل کہتا ہے کہ جب میں نے یہ باتیں ابن ابی الاوجاع اور ان کے ساتھیوں سے سنی تو میں برداشت نہیں کر سکا، میں ان کو برا بلا کہنے لگا، اور میں کہنے لگا کہ تم ایک معصوم کے بارے میں، ایک نبی خدا کے بارے میں جو تم ایسی باتیں کرتے ہو تو در واقع تم کفر اختیار کرتے ہو، یعنی جو نبوت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہو جاتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اے مفضل، اگر تو جعفر ابن محمد کے ساتھی ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہیں، ان کی امامت کو تم مانتے ہو، تو وہ تو ہمارے بارے میں ایسا کلام نہیں کرتے، یعنی اس طرح برا بلا نہیں کہتے۔ تو یہاں پر
پھر انہوں نے کہا کہ جس ایجنڈے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضور پاک جس آئین اور ہدف اور مقصد کو لے کر آئے ہیں اس میں بھی ہمارا تردد ہے، یعنی ہمیں شک ہے۔ یعنی حضور پاک کیا لے کر آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں، آئین اسلام کے بارے میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی دین ہے تو وہ اسلام الہی ہے، یہ اسلام نبوی ہے، یہ دین ہے جو انسان کو گمراہیوں سے اور تاریکیوں سے نکال کے نور اور ہدایت کے راستے پر گامزن کرتا ہے۔ یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میں نبی ہوں اللہ تعالیٰ کا، تو پس اس عقیدہ توحید اور نبوت کے خلاف وہ بولنے لگا کہ مجھے بھی اس چیز کے بارے میں شک ہے، کوئی خدا ہی نہیں ہے، یعنی یہ کائنات اور یہ جو مظاہر ہیں یہ خود بخود وجود میں آ گئے ہیں۔ تو مفضل کہتا ہے کہ میں بہت ہی یہاں پر غمگین ہوا، اداس ہوا اور ان کے باتوں کو برداشت نہیں کر سکا، اور پھر میں وہاں سے اٹھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ جو ماجرا ہوا تھا یہ سب میں نے امام علیہ السلام کے سامنے، امام کے خدمت میں بیان کیا کہ ان کا نظریہ یہ ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کل صبح کاغذ اور قلم اپنے ساتھ لے کر آ جاؤ، اور اس کائنات میں جس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے خود بخود وجود میں آ گئے ہیں اور اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، میں ذرا اس کائنات کے خلقت میں جو اسرار ہیں، جو حکمتیں ہیں، ان کے بارے میں کچھ تمہیں تعلیم دوں گا، میں تعلیمات سے تمہیں درواقع نوازوں گا۔ مفضل ابن عمر کہتا ہے کہ میں اگلے دن امام کے خدمت میں حاضر ہوا، اور امام علیہ السلام نے 4 دنوں سے لگاتار، یعنی صبح سے ظہر تک، اس کائنات کے اندر جو مظاہر ہیں، جو خلقت ہیں، جو اشیاء ہیں، ان میں جو حکمتیں پوشیدہ ہیں ان کے بارے میں مجھے تعلیم دی ہے، اور اس کے بارے میں جتنے راز ہیں ان رازوں سے مجھے بہرمند کیا۔ جو یعنی ان 4 کلاسوں میں صبح سے ظہر تک امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی مفضل ابن عمر یا مفضل جوفی کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے، اور امام علیہ السلام نے جو اس کائنات کے اندر موجود مخلوق اور خلائق کے اندر پوشیدہ جو حکمتیں اور اسرار ہیں ان سے جو بہرمند کیا ہے، ان سے جو نوازا ہے، وہ ایک کتاب کی شکل میں چاپ بھی ہو گئی ہے جو توحید مفضل کے نام سے ہے، اور یہ توحید کے بارے میں بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اگر کوئی اس کتاب سے استفادہ کرنا چاہے تو شاید اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہوا ہوگا، عربی میں بھی ہے اور فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہے، مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے، جس کو پڑھنے سے انسان کے دل میں یقین مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے حکمتوں کے بارے میں۔ یہاں پر پہلے دن خود خلقت کے بارے میں، اور جو لوگ اس خلقت کے اندر جو اسرار ہیں اور جو حکمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت جو پوشیدہ ہے، جو لوگ اس کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، ان کا اصل سبب کیا ہے؟ وہ جہل ہے۔ اس پر امام علیہ السلام نے تذکر دیا، اور خداوند متعال کے وجود پر جو پہلی دلیل ہے وہ خود انسان کی خلقت ہے، انسان کے اندر جو پوشیدہ ہے، اور انسان کے اندر خدا کی جو نشانیاں ہیں۔ بچے کی جو ولادت ہوتی ہے تو اس کے اندر جو اعضاء ہیں، شروع میں جو کچھ نہیں جانتا ہے، انسان جاہل ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ اگر انسان عالم ہوتا تو پھر اس کے کیا نقصانات ہوتے، انسان کی کیا خصوصیات ہیں، اس پر بحث کی جاتی ہے۔ دوسرے دن حیوانات کے خلقت کے بارے میں، حیوانات کی شکل و صورت کے بارے میں، خود زرافہ ہے، خود بندر ہے، دوسرے حیوانات ہیں اور حشرات ہیں، کتے ہیں، ان سب کے بارے میں، اور ان کے اندر جو خصوصیات پوشیدہ ہیں اور اس میں جو حکمتیں ہیں اس کا تذکرہ کیا ہے امام علیہ السلام۔ تیسرے دن آسمان اور زمین کا جو نظام ہے، جو کہکشاں ہیں، جو سورج اور چاند کی جو گردش ہے، اس کے حوالے سے دن رات میں تبدیل ہونا اور اس کے اندر جو خود نظام ہے اس کا تذکرہ کیا ہے امام علیہ السلام نے۔
چوتھے دن جو آفات ہیں، جو بلیات ہیں، جو آزمائشات ہیں، جو آفتیں انسان پر آ پڑتی ہیں، اور خدا کے بارے میں اختلافات کیوں ہیں، ان کے بارے میں لوگ کیوں خدا کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، اس کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے مفضل، یعنی یہ جو 4 کلاسیں جو منعقد ہوئی ہیں صبح سے ظہر تک، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خلقت عالم انسان کے بارے میں، خلقت عالم حیوانات کے بارے میں، چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات ہیں، اور عالم نباتات ہیں، پھل ہیں اور غیر پھلدار درخت ہیں، ان سب کے بارے میں اس طرح ان حکمتوں سے میں تمہیں آگاہ کر دوں گا کہ آپ کو بصیرت حاصل ہو جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ عبرت حاصل کرنے والوں کے جو خواہاں ہیں، عبرت جو حاصل کرنے والے ہیں اور جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس کلام میں اور اس گفتگو میں عبرت بھی ہے۔ جاننے والے جو خدا کو جانتے ہیں، ان مومنین کے لیے یہ باعث آرامش اور باعث سکون ہے، اور جو ملحدین ہیں، جو خدا کے منکر ہیں، وہ حیران ہو جائیں گے کہ یعنی اس عالم کو جو خدا سے ہٹ کر اس عالم کی طرف، اس کائنات کی طرف یہ لوگ نگاہ کرتے ہیں، وہ حیران ہو جائیں گے کہ کتنی حکمتیں اور اسرار اس عالم میں موجود ہے، لیکن اس سے یہ لوگ بے خبر ہیں۔ آگے بڑھ کر امام علیہ السلام نے اس کائنات میں پہلی نشانی کی بات ہو رہی ہے کہ جو اختلاف لیل اور نہار ہے، دن اور راتوں کا آنا، آسمانوں اور زمینوں میں جو صاحب بصیرت ہیں، صاحب شعور ہیں، ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اس آیت کا جو ہے ہم نے اس تلاوت کی ہے۔ تو اب امام علیہ السلام نے مفضل سے خطاب کر کے فرمایا، یا مفضل، اول العبر والادلہ علی الباری جل قدسہ، یعنی اول العبر، یعنی سب سے پہلی دلیل اور دلائل کس چیز پر؟ علی الباری جل قدسہ، یعنی خداوند متعال کے وجود پر جو پہلی دلیل ہے وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام آگے بڑھ کر فرما رہے ہیں کہ تحییت هذا العالم وتعلیف اجزائہ، کہ اس کائنات کی جو حقیقت ہے، اس حالت میں اس کائنات کا نظر آنا، وتعلیف اجزائہ، اور اس کے اجزاء کی جو بناوٹ ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، وَنَظْمُهَا، اور اس عالم کے اندر جو نظم ہمیں نظر آ رہا ہے، عَلَى مَا هِيَ عَلَيْهِ، یعنی نظام، جو جس نظام کو، نظم کو اس عالم اور کائنات میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر بہترین اور سب سے پہلی دلیل ہے۔ فَإِنَّكَ، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مفضل، اگر تو اذا تأملت العالم بفکرک، یعنی اس عالم اور کائنات کے بارے میں تم ذرا سوچو گے، غور اور فکر کرو گے، وَمَيَّزْتَهُ بِعَقْلِكَ، اور اپنی عقل اور فکر اور شعور کے ذریعے سے اس عالم اور کائنات کی طرف تم نگاہ کرو گے، تو وجدت کالبیت المبنیۃ المعد فیہ جمیع ما یحتاج الیہ، کہ اس کائنات کو جب آپ عقل اور شعور کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ پوری کائنات آپ کو ایک مکان کی طرح نظر آئے گی، ایک گھر کی طرح آپ کو یہ عالم آپ کو نظر آئے گا، ایسا گھر کہ جس میں رہنے والے کے لیے تمام ضروریات کو آمادہ اور تیار کر کے کسی کے سپرد کر دیے گئے ہوں۔ یعنی اگر ایک انسان کو ہم گھر دینا چاہتے ہیں اور اس گھر میں کیا ہے، تمام ضروریات موجود ہوں، اس انسان کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑنی ہے وہ سارے وسائل اور اسباب فراہم کر کے اگر ہم اس کو حوالہ کر دیں تو یعنی اس میں زندگی کرنے کے لیے بہت کچھ موجود ہے۔ تو اس عالم میں، اس کائنات میں بھی یہی ہے۔ کیا ہے؟ یعنی انسان کی زندگی کی تمام ضروریات اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر ما یحتاج الیہ عبادہ، یعنی اس کے اندر رہنے والوں کی تمام ضروری اشیاء اور ما یحتاج موجود ہے۔ فالسماء مرفوعۃ کالسقف، امام علیہ السلام پھر مثال دیتے ہیں کہ یہ جو آسمان جو تم دیکھ رہے ہو اوپر، یہ آسمان جو ہے وہ چھت کی طرح اٹھایا ہوا ہے، مرفوعۃ کالسقف، سقف چھت کو کہتے ہیں، چھت کی طرح وہ یہ آسمان اوپر اٹھایا ہوا ہے۔ والارض ممدودۃ کالبساط،
اور یہ جو زمین ہے یہ فرش کی طرح بالکل اس کی جو بچھونا ہے یہ بالکل فرش کی طرح ہے۔ والنجوم منضودۃ کالمصابیح، اور یہ جو ستارے ہیں یہ ایک دوسرے کے نزدیک یہ چراغ کی طرح ہیں۔ یعنی جس طرح کسی پروگرام کے لیے انسان جب لائٹوں کا بندوبست کرتا ہے تاکہ اچھی طرح روشنی ہو، دیکھنے والے خوش ہو جائیں اور جو مہمان ہیں ان کا احترام ہو اور ان کے لیے تمام سہولیات فراہم ہوں، اس آسمان میں جو ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں رکھا ہے کہ جیسے کسی خاص چیز کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ یہ لائٹیں رکھی گئی ہیں۔ والجواہر مخزونۃ کالذخائر، اور جواہر اور خزانے بالکل ذخیرے اندوز ہو گئے ہیں، یعنی کافی مقدار میں یہ سارے چیز موجود ہیں۔ وکل شیء فیہا لشانہ معد، اور کل شیء یعنی ہر چیز، یعنی اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے یہ اپنے کام کی مناسبت سے، یعنی جس چیز کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے ان سب چیزوں کے لیے یہ ساری اشیاء اور ان سب اہداف کے لیے آمادہ اور تیار ہیں۔ والانسان کالمملک، اور یہ انسان اس کائنات کے اندر کالمملک، یعنی ایسا ہے کہ یہ اس مکان کے اندر اپنے تمام ضرورت کی چیزوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، رہائش پذیر ہوا ہے۔ کالمملک ذالک البیت والمخول جمیع ما فیہ، اور اس گھر کے اندر جو اشیاء موجود ہیں ان کو استعمال کرنے کا اختیار جس طرح انسان کو دیا جاتا ہے، اس کائنات میں انسان کے لیے تمام ضرورت کی چیزیں مہیا کی گئی ہیں، اور انسان اپنی ضرورت کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے ان چیزوں سے استفادہ کرتا ہے۔ وضروب النبات مہیّأۃ لمعاربہ، اور جو نباتات ہیں، یہ جو سبزیجات ہیں اور یہ جو سرسبز چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ اپنے مختلف اقسام کے ساتھ یہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یعنی خود انسان کے لیے اس کائنات میں جو کچھ ہے انسان کی ضرورت کی کو پورا کرنے کے لیے۔ وصنوف الحیوان مصروفۃ فی مصالحہ و منافعہ، اور اصناف حیوان یعنی حیوانات کے جو مختلف قسمیں ہیں، حیوانات کی جو مختلف قسمیں ہیں تمام اپنے اقسام کے ساتھ بہت سارے فائدوں سے بہرہ مند ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو مہیا کیا ہے۔ اب دیکھیں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا کہ آسمان اور زمینوں کی خلقت میں اور دن اور رات کے بدلنے میں صاحب فہم اور شعور کے لیے نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی نشانیاں؟ یعنی اللہ کی معرفت، خدا کو پہچاننے کے لیے۔ لیکن امام علیہ السلام نے مفضل کو اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان سے در واقع آگاہ فرمایا امام علیہ السلام۔ لیکن اگر اس طبیعت اور اس کائنات اور اس خلقت کے جتنے مظاہر ہیں، اگر ہم بھی امام کے ان بیان شدہ حکمتوں اور بیان شدہ اسرار کے تناظر میں اگر اس طبیعت اور اس مظاہر خلقت کی طرف ہم توجہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے بھی باعث خدا شناسی ہے، باعث کسب معرفت الہی ہے۔ وفی ھذا دلالۃ واضحۃ علی ان العالم مخلوق، اور یہ جو جتنی ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور امام علیہ السلام نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں واضح اور آشکار دلیل ہیں کہ ان العالم مخلوق، کہ یہ عالم، یہ کائنات یہ مخلوق ہے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ کس طرح؟ بتقدیر، یعنی پیمائش کے مطابق خلق کیا ہے اس کو، یعنی ضرورت سے زیادہ خلق نہیں کیا ہے، خاص اندازے کے مطابق اور خاص پیمائش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے۔ ومخلوق وحکمت، یعنی اس میں حکمت بھی پوشیدہ ہے، اس میں پیمائش بھی ہے، ونظام، اور اس میں مضبوط نظام بھی موجود ہے، وملائمت، اور یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت رکھتی ہیں۔
یہ ایک دوسرے کے ساتھ سازگاری رکھتے ہیں۔ وَأَنَّ الْخَالِقَ لَهُ وَاحِدٌ، اور اس کائنات کے لیے جو خالق ہے وہ ایک ہی ہے، وَهُوَ الَّذِي أَلَّفَهُ، اسی ایک خدا نے اس کو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ملایا ہے، وَنَظَّمَهُ بَعْضًا إِلَى بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل مرتب کیا ہے اور منظم کیا ہے۔ ناظران گرامی، اب امام علیہ السلام نے کس انداز میں اس کائنات کو ایک گھر کی طرح جو تشبیہ دی ہے، یعنی انسان کے گھر کے اندر کھانے کے اشیاء موجود ہیں، پہننے کے اشیاء موجود ہیں، پڑھنے کے اشیاء موجود ہیں، اس میں سونے کے، آرام کرنے کے لوازمات اور اسباب سارے موجود ہیں۔ بس انسان جس گھر میں رہتا ہے ضرورت کی ساری چیزیں اپنے لیے وہ مہیا کرتا ہے، اپنے لیے تیار کرتا ہے۔ تو بس یہ جو عالم ہے، یہ جو کائنات ہے، جس عالم میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، یہ بھی ایک گھر کی طرح ہے، اور اس گھر سے ہم نے نکلنا ہے، اس گھر میں ہی ہمیں رہنا ہے، اس گھر میں ہی ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ خاص مدت کے لیے، معین مدت اور وقت کے لیے ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ تو بس یہ عالم، یہ اس طرح بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ بس کائنات اگر گھر کی طرح ہے تو انسان کا جو گھر ہے وہ وقتی ہوتا ہے، اور انسان خاص وقت تک اس گھر میں رہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تو بس اس عالم میں بھی جب تک انسان ہے وہ ہے، عالم اپنی جگہ باقی ہے، لیکن انسان نے اس گھر سے ہجرت کر کے ایک اور گھر میں چلا جانا ہے، یعنی مبدأ اور معاد، یعنی خلقت، انسان کا خلق ہونا، انسان کا پیدا ہونا، اور پھر عالم آخرت کی طرف سفر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عالم آخرت میں اچھی طرح زندگی کرنے کے لیے اس دنیا میں ان نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اور معرفت حاصل کرنے کے بعد اپنی زندگی کو بھی ایک الہی زندگی بنا دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مشیت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ کیا ہے اس کے مطابق انسان اپنے آپ کو پائے۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تو بس انسان جب اس کائنات میں اپنے آپ کو پہچانے گا، اور تو پھر جو کائنات کے مخلوقات میں جو حکمتیں اور اسرار پوشیدہ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو بھی پہچان سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی التجا ہے کہ ہمیں اس کائنات میں جو نعمتیں ہمیں دی ہیں انہی کے ذریعے سے اپنے رب کی ربوبیت اور الوہیت اور وحدانیت کو سمجھ کر ایک توحیدی زندگی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔